السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلی بار سب سے طویل سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی کچھ چنندہ آیتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح آج ہم سورہ آل عمران کا انتخاب کر کے اسے شروع کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ اس میں 200 یعنی 200 آیتیں مبارکہ ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ عبادت کے لائق تو صرف اس ایک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اپنے بندوں سے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اور ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ پھر فرمایا اسی نے آپ پر کتاب اتاری جو حق کے ساتھ سچ ثابت کرتی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کو اور تورات اور انجیل بھی اسی نے اتاری تھی۔ اب اس میں قرآن مجید کی تعریف آئی اور قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کے بارے میں بھی خبر دی گئی کہ قرآن مجید حق بیان کرتا ہے، سچ بیان کرتا ہے، اور اس کے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ فیصلہ بھی اسی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور جو انکاری ہیں اللہ کی آیت کے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ انکاریوں سے بہت سختی سے انتقام لینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا بے شک اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی تمہاری صورت بناتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کی صورت بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے اسے بناتا ہے۔ پھر فرمایا جھٹلانے والوں کو اس دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے دربار میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 10 میں 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھٹلانے والوں کو اس دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے دربار میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں بہت غور کرنے والی بات ہے۔ دنیا میں انسان جو گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، وہ صرف مال کمانے کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کو عیش و آرام اور لگژری دینے کے لیے کر رہا ہے۔ اب آخرت کے دن، قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا انسان کا جنت و دوزخ کا، اس دن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد جس کے لیے وہ دنیا میں گناہ کرتا ہے وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ایسے لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے، یعنی کہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے فرمایا ایسی ہی درگت بن گئی فرعون والوں کی اور ان کے پہلے لوگوں کی، ان سب نے ہماری آیتوں کو جھوٹا جانا، پھر اللہ نے اس کے گناہوں کے سبب ان سب کو پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اب آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مزے لینے کی لت میں ریجھ گئے ہیں، عورتیں اور بیٹے اور جوڑ کر رکھا ہوا مال، سونا اور چاندی کے ڈھیر اور چنے ہوئے گھوڑے انہیں بہت پسند ہیں۔ اسی طرح مویشی اور کھیتیاں یہ اس دنیا میں زندگی کے تھوڑے دن برتنے کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس پلٹ کر جانے پر اس سے بھی بہتر سامان اور خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آیت نمبر 14 میں پھر سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگ
دنیا کی لت میں یعنی دنیا میں مزے لینے میں الجھ گئے ہیں. عورتیں اور بیٹے اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے بیٹے، جوڑ جوڑ کر رکھا ہوا مال، سونے اور چاندی کے ڈھیر اور چنے ہوئے گھوڑے انہیں بہت پسند ہیں. انہیں بہت پسند ہیں مطلب کہ ہر انسان کو اپنی سواری، اپنے گھوڑے، اپنی جائیداد، اپنی مال و دولت، اپنی بیویاں، یہ سب بہت پسند ہے. اسی طرح مویشی اور کھیتیاں بھی. یہ دنیا میں اس پار کی زندگی کے تھوڑے دن برتنے کے سامان ہیں. کیا فرمایا کہ یہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے، جب تک آپ 60 70 80 سال زندہ ہو تب تک کے لیے آپ کی مویشی اور کھیتیاں اور آپ کا مال دولت اور آپ کے بیوی بچے یہ سب آپ کے کام آئیں گے. لیکن اس کے بعد آپ کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور وہی بہتر جگہ ہے ہمیشہ کے لیے رہنے کی. تو ہمیں فکر کرنا چاہیے آخرت کی، نہ کہ 60 70 80 سال کی زندگی کی. یہ زندگی ہر ایک کو گزار کر یہاں سے جانا ہے، اور بہت جلد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اس کی لت میں مت ریجھو، اس میں مت الجھو. یہ تمہاری عورتیں، تمہارا مال، تمہارا سونے چاندی، تمہاری گاڑیاں، تمہارے محل، مویشی، کھیتیاں، یہ سب تھوڑا دن کے لیے ہیں. پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا، کہو کیا میں تم کو بتا دوں بہترین چیزیں کیا ہیں. کیا فرمایا؟ کہو کیا میں تم کو بتا دوں بہترین چیزیں کیا ہیں. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلیں، ان کے رب کے یہاں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب دیکھو خوبصورتی جنت کی فرمائی گئی ہے، اور جنت کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہترین چیزیں کیا ہیں. اب جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے فرمایا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ بات یہاں آگے آ گئی ہے. یہاں آگے وہ بات آ رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. دنیا کی زندگی مختصر ہے، کچھ سالوں کی ہے، اور جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. اور پاک ستھری بیویاں، اور اللہ کی طرف سے کھلی رضامندی کا اعلان. اور اللہ تو بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. مطلب وہاں ہمیں ساری آرام، ساری لگژری، ساری مزہ، ہر طرح کی ہر چیزیں، دنیا سے بڑھ کر ساری نعمتیں جو دنیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھی اور جو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، ایسی تمام نعمتیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہمیں دی جائیں گی. تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایک وقت گزارنے کی طرح گزارنا ہے. یہاں سے ہمیں صرف اپنی زندگی کو پاک دامن بنا کر نیکی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزارنا ہے. چند سالوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ہم سب بہترین زندگی اور بہترین آرائش کے ساتھ، بہترین لگژری کے ساتھ وہاں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. آمین. پھر آگے فرمایا جو صبر کو ڈھال بناتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اب کچھ اور اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں آگے کہ ایک تو صبر کرنا ہے، صبر کو ڈھال بنانا ہے. صبر سب سے بڑی ڈھال ہے. ہر معاملے میں، دنیائی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، آپ کو صبر کرنا ہے. سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اور اللہ کا آدر یعنی کہ اللہ کی عزت، بڑائی، بزرگی بیان کرنا ہے.
اور خرچ کرنا ہے، غریبوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. اور فرمایا رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. یعنی کہ یہاں پر تہجد کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو پسند فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں فرمایا بے شک اللہ کے پاس قبول ہونے والا دین یعنی مذہب صرف اسلام ہے. اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ، آسمانی کتاب پانے والوں نے علم آ جانے کے بعد جو آپس میں اختلاف کیا تو ضد میں آ کر یہ حرکت کی، اور جو کوئی بھی انکاری ہوا اللہ کی آیتوں سے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کر دیا تو قرآن مجید کے ساتھ دین اسلام کو پسند فرمایا، اور اس کے پہلے کے تمام کتابوں اور تمام دین کو ریوائز کر دیا، ریفریش کر دیا. اب ہر اہل کتاب پر، جو پہلے کتاب والے تھے ان پر بھی یہ لازم ہو گیا کہ وہ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانیں، آخری آسمانی کتاب پر ایمان لائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہیں آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھنا ہے، کوئی ضد نہیں کرنا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی ان آیتوں کا یعنی کہ قرآن مجید کا انکاری ہوگا تو اللہ بہت جلد اس کا حساب لے گا. پھر آیت نمبر 26 میں فرمایا تم کہہ دو اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، بہت خوبصورت دعا ہے، اور جس کو ہمیشہ اکثر ہم نے پڑھنا چاہیے جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے، کوئی خدا نخواستہ رنج غم ملے، کوئی بھی بات، کوئی بھی اچھی بری بات ہمارے سامنے آئے تو ہم لوگوں نے کہنا چاہیے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے. یعنی جسے چاہے بادشاہ بنا دے، ملک عطا کر دے، یعنی کہ تمام نعمتیں اس کو دے دے، اور جس سے چاہے چھین لے. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو نے جسے ذلیل کرنا چاہا وہ ذلیل ہو گیا. استغفر اللہ. اب اللہ تعالیٰ ہی عزت اور ذلت کا دینے والا ہے. صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جسے چاہے اسے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. پھر آگے فرمایا سب خوبیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. تمام خوبیاں، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، قدرت میں ہیں، اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے. پھر آگے نا سمجھو کے لیے، کم علم لوگوں کے لیے، انکار کرنے والے لوگوں کے لیے آیت نمبر 27 میں ایک واضح نشانی سمجھائی گئی. جو لوگ قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ان کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے خارج کرنا بھی تیرا کام ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، اگر اس پہ غور کیا جائے کہ دن اور رات کا ہونا، رات کے بعد پھر دن آنا، دن کے بعد پھر رات آنا، اس کا کوئی نہ کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا. اگر انسان غور کرے، سائنٹیفک وے میں بھی سوچے تو اتنا بہترین نظام 101% کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے. 101% کیا، کتنے ہی پرسنٹ ہم بات کر لیں، ہزاروں پرسنٹ بھی ہم بولیں تو کم ہے، کیونکہ اتنا بہترین نظام کوئی نہ کوئی سسٹم چلا سکتا ہے، نہ کوئی انسان کی طاقت ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اتنا بہترین نظام کو چلائے کہ موسم کے حساب سے دن اور رات بدلیں، موسم کے حساب سے بارش ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے تب دھوپ نکل جائے، جب چاہے جب ٹھنڈ آ جائے، جب چاہے جب گرمی آ جائے. وقت کا بدلنا جیسا اللہ چاہے ویسا بدلتا رہتا ہے.
جس طرح سے دن چھوٹے ہونا پھر دن بڑے ہونا، یہ تمام نظام، سارا نظام جس کو ہم سائنس میں گیلیکسیز کہیں، گیلیکسیز کو، سولر سسٹم کو چلانا کسی ایک انسان کے یا کتنے بھی انسان مل جائیں ان سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک ان سب کے پیچھے ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس نے اس بات کو اس میں سمجھا دیا کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ ان سے ایسا کہو کہ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالنا بھی تیرا کام ہے۔ اب زندے جو لوگ ہیں، زندہ مطلب کہ جو لوگ بھی زندہ ہیں، جو جانور زندہ ہیں، اب ان سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں اور بے جان سے زندہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جب انسان یا کوئی جانور مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں زندے سے مردے کو نکالنا، مردے سے زندہ کو نکالنا، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس کو کس طرح سے پیدا کرنا ہے، کس طرح سے مارنا ہے، کس کو کس سے کون نکلے گا۔ ایک پورا سائیکل ہے، پورا ایک سسٹم ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ تو چلا سکتا ہے، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا، جو بھی نیکی ہر شخص نے کی ہوگی اس دن اس نیکی کا، اور جو بھی برا کام کیا ہوگا وہ برائی اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ مطلب ہر ایک ذرہ برابر بھی نیکی اور برائی یا گناہ جو کیا ہوگا وہ سب اسے بتایا جائے گا۔ پھر وہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھے اور اس دن میں بہت لمبی دوری پڑ جاتی، یعنی کہ مجھے اور وقت مل جاتا۔ وہ اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا، اب میں تو اچھے کام کر کے آ جاتا، نیکیاں لے کر آتا۔ اور اللہ خوف دلاتا ہے تم کو اپنے آپ سے، اور اللہ تو اپنے بندوں کا بہت بڑا خیر خواہ، بھلا چاہنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا، کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری راہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی وہ ہمارا رب ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اپنی جگہ ہے، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرو، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور انسان جب کسی سے ڈرتا بھی ہے اور پھر اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے تو بے شک وہ پھر اس کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ ہم دنیا میں ہی دیکھ لیں، ہم جس سے اپنے والدین سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں بھی اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صحیح بخاری کی حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث نمبر 14-15 کا مفہوم ہے صحیح بخاری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ ہمیں نہ دنیا کی جو لگژریز ہے، دنیا کے عیش و آرام ہے، نہ اس سے محبت کرنا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں سے اتنی محبت کرنا ہے، نہ اپنے مال دولت سے اتنی محبت کرنا ہے، نہ اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت سے محبت کرنا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری راہ چلو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کے راستے پہ چلو گے، میرے نبی کو فالو کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور اللہ تو بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے
کہ تم مجھ سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. بس دیر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ہے. کیا فرمایا کہ میری راہ چلو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا ہے، سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ بتایا گیا ہے، کامیابی کا راستہ. اس میں کامیابی طے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور انشاءاللہ تمہیں بخش دوں گا. اب اس سے بڑھ کر ہمیں انشورنس کیا چاہیے دنیا کا اور آخرت کا؟ سب سے بہترین جنت کے لیے، جنت میں جانے کا راستہ، جنت الفردوس پانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ. پھر آگے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران ہے. وہ آل عمران اس لیے رکھا گیا ہے، جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے حضرت عمران علیہ السلام کے بارے میں، جن کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں سے ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں بتائی گئیں کہ ان کی والدہ محترمہ کے والد محترم عمران علیہ السلام. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. آیت نمبر 35 میں فرمایا، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے رب، میں نے نظر کیا اور منت مانی تیرے لیے آزاد کرنے کی اس کو جو میرے پیٹ میں ہے، سو تو مجھ سے یہ نیاز قبول فرما لے کہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب منت ماننا صرف اللہ کی جائز ہے، اور جو فرض آپ پہ کیے گئے، جیسے کہ آپ پر روزہ فرض کیا گیا، زکوٰۃ، حج، ان سب کی منت مانگی جا سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو کاموں کو فرض کر دیا، ان فرض کی ہم منت بھی مانگ سکتے ہیں. ہم اللہ کی منت مانگیں، فرض روزے جیسے فرض کیے گا تو روزے نفل روزوں کی منت مانگ سکتے ہو، حج کی، نفل حج کی اور عمرہ کی، ہے نا. اسی طرح سے زکوٰۃ کی، صدقہ کا مطلب کہ اس کو صدقے کے روپ میں نفل صدقہ کرنے کی منت جائز ہے. باقی دوسری منتیں جائز نہیں ہیں. جو جائز منتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کوئی چیز کو مانگ لیں کہ اللہ، میں تیرے لیے تیری نظر کرتا ہوں یہ چیز کو. پھر اللہ کے بتائے ہوئے کام، جیسے کہ میں ایک روزہ رکھوں، نفل روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، میں ایک نفل حج یا عمرہ کروں گا انشاءاللہ، میں اتنا صدقہ کروں گا انشاءاللہ، تو یہ سب جائز ہے. اس کے علاوہ دوسری فالتو کام کوئی ہمیں کرنا نہیں، دوسری چیزوں کی ہمیں منت نہیں مانگنا ہے. ہاں، لوگوں کو کھانا کھلانا وہ صدقے میں آتا ہے، آپ لوگوں کو کھانا کھلانے کی منت مانگ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی منت مانگ سکتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی، نفل نمازوں کی، کیونکہ نماز بھی فرض ہے تو نفل نماز کی نیت مانگیں، اس کی نظر مانگیں، اس کی منت مانگیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب جائز ہیں. تو عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رب، میں نے نظر کیا اور منت مانگنی تیرے لیے آزاد کرنے کی اس کو جو میرے پیٹ میں ہے. اب ان کو جو اولاد ہونے والی تھی، کچھ لوگ ایسا مان لیتے تھے پہلے بھی اور آج بھی مانتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گی، اللہ کی راہ میں اس بچے کو لگا دوں گی. جو بھی بچہ ہوگا اس کو ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے. یہی اللہ کی نظر ہے، اللہ کی راہ میں اس کو لگانا، اللہ واسطے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یعنی کہ اس کی کفالت تو کریں گے لیکن اس کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں رہے گی. اس طرح سے منت مانگی گئی. سو تو مجھ سے یہ نیاز قبول فرما لے، یعنی کہ یہ منت، یہ نیاز قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، پھر جب اس کو لڑکی پیدا ہوئی تو بولی، اے رب، مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو نے مجھے لڑکی دی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس سے پیدا ہونے والا تھا یا وہ جننے والی تھی، یعنی کہ اس سے جو پیدا ہونے والا تھا، اب اللہ تعالیٰ تو خود پیدا کرنے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اس نے جو منت مانگی ہے مجھے اس کو کیا دینا ہے. اب اسے لڑکی پیدا ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑکا ایسا نہ ہوتا جیسی یہ لڑکی ہوگی. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے لڑکے کی جگہ لڑکی اس لیے دی ہے کہ وہ لڑکا بھی اتنا بہترین اتنا قابل نہیں ہوتا جیسا کہ وہ لڑکی ہوگی. یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں بہتر فیصلے ہوتے ہیں. تمام حکمت اللہ کے پاس ہے, تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دے یا لڑکی دے, اس پہ ہمیں صبر اور شکر رکھنا چاہیے, صبر اور شکر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, لڑکا بہتر ہے یا لڑکی بہتر ہے. تب اس نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. اب یہ دعا خاص طور سے تمام ماؤں کو سکھائی گئی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر کیا دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بھی اور اس سے ہونے والی آنے والی تمام آگے اولادوں کو بھی شیطان مردود کے شر سے بچانا, میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. یہ دعا بھی ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو, آنے والی تمام اولادوں کو اللہ تعالیٰ تو اپنی حفاظت میں رکھنا اور ان کو شیطان مردود سے بچانا. اب یہ دعا کتنی خوبصورت دعا کی گئی تھی, دیکھیے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. آیت نمبر 37 میں فرمایا تب قبول فرما لیا اللہ نے مریم کو, مریم کے اس حسن سلوک کو, اس کے حسن ادا کو, اس کے اخلاق کو, اخلاص کو, کہ خوبی کے ساتھ اور بہت اچھی طرح پروان چڑھایا اور اس کی تربیت اور پرورش کے لیے زکریا کو منتخب کیا. مریم علیہ السلام کی ماں, مریم علیہ السلام مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, والدہ محترمہ ہیں, اور ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ مریم کو اور اس کی اولاد کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا ہم نے پھر مریم کی کفالت مطلب ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو منتخب فرمایا. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کی طرف دیکھ بھال کے لیے محراب میں جاتے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں پاتے. مطلب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا, بہت سارے ان کو برکات سے نوازا, اور شروعات سے ہی ان پر خاص کرم رکھا. اس کا کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تھے, اور وہ پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے پاس سے. اللہ تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہے بے شمار. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم نے بیٹی اس لیے دی ہے کہ وہ بیٹے سے بہتر ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا تھا کہ مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا بنانا تھا, تو اس لیے ان کو ایک ماں بنایا. پھر آیت نمبر 42 میں فرمایا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اب مریم علیہ السلام بڑی ہو رہی ہیں, اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک کیا اور تمہارا انتخاب فرمایا سب جہانوں کی عورتوں پر. سبحان اللہ. اب اس وقت کی تمام عورتوں میں سے مریم علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کا انتخاب کیا, ان کو سلیکٹ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعہ دنیا میں بھیجنے کا. یہ بہت بڑا اعزاز ان کے لیے تھا. پھر فرمایا اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان ہو جاؤ اور اسے سجدہ کرتی رہو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ, یعنی کہ نماز پڑھتی رہو, شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. پھر فرمایا آیت نمبر 45 میں جب فرشتے بولے اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے ایک فرمان کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری انہیں سنائی گئی. دنیا و آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. کتنی خوبصورت بات بتائی انہیں کہ اب ہم تیرے ذریعے اپنے نبی کو بھیجیں گے, عیسیٰ کو بھیجیں گے, جو بڑا مرتبے والا ہوگا, اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. آیت نمبر 46 میں فرمایا اور کلام کرے گا لوگوں سے ماں کی گود سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے خاص نشانیاں اپنے نبیوں کے ساتھ بھیجتا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نشانی بھیجی کہ وہ ماں کی گود سے ہی بہت بچپن سے پیدا ہوتے سے ہی جب اس دنیا میں آئے تشریف لائے تب سے ہی لوگوں سے کلام کرتے تھے.
تو لوگوں سے ماں کی گود سے کلام کرے گا پوری عمر تک، اور بڑا نیک بخت ہوگا، پوری عمر بہت نیک بندہ ہوگا۔ مریم بولی اے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھ کو تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کسی کو چھوئے، کسی مرد کے چھوئے ان کو ماں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے دست قدرت سے ان کو ماں بنایا، اور پھر فرمایا اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، اللہ جس طرح چاہے جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت یہاں بیان کی ہے کہ اللہ کسی چیز کے لیے اس کے سامنے کوئی پریشانی نہیں، کوئی اڑچن نہیں ہے نا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے چاہے جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو فرماتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی کام کو کرنے کا سوچ لیتا ہے، تو اسے کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ذریعے کی ضرورت تو انسان کو ہے، انسان کو ہر کام کے لیے ذریعے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اتنا کہنے کی دیر ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور سکھائے گا اللہ عیسیٰ کو لکھنا پڑھنا، دانش مندی اور تورات اور انجیل۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ داری لے لی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب کچھ سکھا دیں گے، تمام علم دے دیں گے۔ اور آگے فرمایا اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور بنا کر بتاتا ہوں تم کو مٹی کے گارے سے پرندے۔ اب دیکھیے ان کی خاص کرامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کیا کیا کرامات سے نوازا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا طاقت اور کیا کیا پاور اور کیا کیا کرامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ مٹی کے گارے سے وہ پرندے بنا کر پھر صورت بنا کر اس میں جان پھونک دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ تمہارے رب کی طرف سے، اور بنا کر بتاتا ہوں تم کو مٹی کے گارے سے پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ اور جو اندھا پیدا ہوا اسے اچھا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جو کوڑی ہو جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، کوڑی ہو جاتا ہے، تو اسے چنگا کر دیتا ہوں، یعنی اسے بہتر تندرستی دے دیتا ہوں۔ اور جلا دیتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ جسے چاہتا تھا ان کے ذریعے اسے وہ زندہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ اور جو کھا کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، مطلب جو انسان کے پیٹ میں ہے اسے وہ بتا دیتے تھے کہ تو کیا کھا کر آیا ہے۔ اور جو کچھ گھر میں جمع رکھتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ مطلب ہر چیز کی خبر وہ اللہ کی نے ان کو اتنا علم عطا فرما دیا تھا کہ وہ ہر چیز کی خبر اپنے اللہ کے رب کے حکم سے دے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر تم کو ایمان لانا ہے تو اس میں پوری نشانی ہے، اس سے زیادہ بہتر نشانی کوئی نبی کیا دے سکتا اپنی امت کو۔ تو انہوں نے یہ سب کام اس لیے کر کے دکھایا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو اس سے بہتر تم کو کیا نشانی ملے گی ایمان لانے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں قصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں ہم اس کے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں پڑھنے سننے میں سمجھنے میں اسے معاف فرمائے۔ اپنے محبوب اپنی رحم و کرم کے صدقے و طفیل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دین پر چلنا آسان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے والدین تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب عطا فرمائیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام مرحومین کو ایصال ثواب عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے. ان کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو، تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے، وبا سے، ہر طرح کی پریشانی سے، نقصان سے، تمام تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائیں. ہم سب کی زندگی میں خوشیاں، برکت، کامیابی اور آسانی عطا فرمائیں. ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.